لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان میں بھیجا انہی میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی وجہ سے ہم سب کو دین اسلام کا تحفہ ملنا، ہمارا اسلام پر ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی اسی بہترین نعمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جو کہ اس مہینے کی مناسبت سے بھی ایک مناسب موضوع معلوم ہوتا ہے، اس پر چند باتیں آپ سے کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد در حقیقت ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دیتا ہے، وہ ضرور یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، مجھے کہاں واپس جانا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حیثیت کیا ہے، اس لیے کہ یہ چیز انسان کے بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال ہے اور بالکل ایک فطری سوال ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہی بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہ سوال کہ یہ کیا ہے ایک فطری سوال ہے، اور یہ سوال کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے بنایا ہے، ایک فطری سوال ہے۔ اپنی پہچان، اس کائنات کی پہچان، اپنے آس پاس کی پہچان ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ہر انسان کی ایک تمنا ہے۔ ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، کیونکہ ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے۔ اور جب ایک بچے کو بتایا جاتا ہے کہ اسے بنانے والا اللہ ہے، تو پھر وہ یہ بھی ایک دن ضرور پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ آپ میں سے ہر شخص نے خود بھی سوچا ہوگا اور ہر بچے نے اپنی ماں سے ضرور سوال کیا ہوگا کہ ہمیں کس نے بنایا، اور اگر بتایا گیا کہ اللہ نے بنایا تو پھر اگلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا۔ انسان کے اندر اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی خواہش ہمیشہ سے رہتی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام نے انسانوں کو اسی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، تم دنیا میں کیوں آئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قومیں اور وہ لوگ جو اس حقیقت کو نہیں مانتے یا ماننے کو تیار نہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ نہیں گئے، وہ بھی کائنات کے راز کو جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت، اس کی اوریجن، اس کی ابتدا، ان سب کو جاننے کے لیے ان سب لوگوں نے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، جب اپنی عقل اور اپنی تحقیقات کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت کو معلوم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان کی یہ کوشش ان کو کتنی مہنگی پڑتی ہے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 10 اکتوبر 1980 کو نیو میکسیکو میں دنیا کی سب سے بڑی دوربین نصب کی گئی۔ دوربین کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے دور کی چیزیں بڑی ہو کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ سکیں، کیونکہ انسان ابھی خود تو اتنے پر بازو نہیں رکھتا کہ اڑ کے وہاں تک پہنچ سکے، خود جا سکے۔ اس کی آنکھ یا نظر بھی کوتاہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا پہلے تو اس نے ایسے آلات تیار کیے، ایسے آلات ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے یہ تمام چیزیں بڑی ہو کر نظر آئیں اور انسان ان کی حقیقت معلوم کر سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دوربین 1980 میں نصب ہوئی اور اس کی قیمت $78 ملین تھی۔ $78 ملین۔ یہ کس لیے؟ کیا دیکھنے کے لیے کہ اس دنیا کا کنارہ کہاں تک ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ چاند صرف انسان کو سامنے کی طرف سے نظر آتا تھا، لیکن اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جس میں چاند صرف سامنے سے نظر نہیں آتا، اپنے دوسری طرف سے بھی نظر آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو آسمان کا ہمیں پردہ نظر آتا ہے، ہم ذرا اس کے پیچھے جھانک کر دیکھیں وہاں کون ہے، وہاں کیا ہے۔ ہمیں تو انبیاء علیہ السلام نے اس کی بہت سی حقیقتیں مفت میں بتا دی، لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھ سے اپنی عقل سے دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے کیا کچھ خرچ کیا۔ دوربینوں کے علاوہ امریکہ کا ایک خلائی جہاز جس کا نام وائجر تھا، جو دسمبر 1980 میں زحل پر پہنچا، اس کی لاگت $340 ملین تھی۔ یعنی وہاں تک جا کے دیکھنے کے لیے کہ کائنات میں کیا ہے، صرف ایک جہاز بھیجنے کی قیمت کیا تھی؟ $340 ملین۔ امریکہ اور یورپ میں فزکس کی بہترین لیبارٹریز قائم کی گئی۔ یورپ میں پارٹیکل فزکس کی بین الاقوامی لیبارٹری 1981 میں مکمل ہوئی۔ اس کا مقصد تھا کہ اینٹی میٹر کو توڑ کر میٹر میں بدلا جا سکے۔
اس کی لاگت $120 ملین، اور یہ ادارہ ایک اور زیادہ بڑی تحقیقی مشین تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جس کی لاگت $550 ملین ہوگی صرف پروٹون کی تحقیق کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے پروٹون کیا چیز ہے؟ ایک ایٹم جو ہے اس میں نیوٹرون بھی ہوتا ہے، پروٹون بھی ہوتا ہے، یعنی ذرہ، جو ایٹم کہتا ہے نا ذرے کو، تو ذرے کو بھی اگر توڑا جائے یا ذرے کو بھی اگر انالائز کیا جائے تو اس کے اندر پروٹون ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے، صرف اس کی تحقیق کرنے کے لیے امریکہ میں ایک مشین بنائی گئی جس مشین کی قیمت $275 ملین تھی۔ اور یہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ میں آپ کو کہاں تک سناؤں کہ ان ساری چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کو پایا جائے اور پھر ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں اور ہم یہ جان سکیں کہ دنیا میں ہمارے فائدے کے لیے کیا کچھ موجود ہے اور ہمیں کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سائنسدان خود کہتے ہیں کہ کس کو یہ جاننے کا شوق نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے، یا اس زمین میں ہم کیوں ہیں؟ کیا ان نظریات کی کوئی قیمت نہیں؟ اور جو کوئی تہذیب کائنات کے بارے میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے تحقیق سے اگر رک جاتی ہے تو وہ دوسری چیزوں کی تحقیق سے بھی رک جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے یہ سوال حل ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے اور ہمیں یہاں کیا کرنا ہے اور یہ دنیا کیسی ہے۔ تو جب تک یہ سوال کا جواب ہمیں نہیں ملتا ہم باقی چیزوں سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی کوششیں کی، اپنا مال خرچ کیا اور اپنی عمریں لگائیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ فزکس کے میدان میں ایک تحقیق کے نتائج اکثر اوقات 50 سال کے بعد آتے ہیں، یعنی آج جو ریسرچ شروع ہوگی اس کا نتیجہ 50 سال بعد نکلے گا۔ اب جو شخص کام شروع کرے گا ہو سکتا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھے بغیر ہی فوت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو 50 سال بعد کام شروع ہوگا وہ اس کے بعد اس کے نتائج آئیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے مفکر گزرے، بڑے بڑے سائنسدان گزرے، انہوں طرح طرح کے نظریات پیش کیے۔ اس سائنسدان کو بڑا سائنسدان مانا گیا جو کائنات کی ابدی حقیقت کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن تو بہت بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کی بہت عزت اور بہت ویلیو اور بہت قدر و قیمت ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس کے بارے میں ایک مبصر لکھتا ہے کہ جو شخص کوئی ایسی دریافت کرتا ہے جو ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم فطرت کے رازوں کی کوئی گہری جھلک دیکھ سکیں، اس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی۔ یعنی سائنٹسٹ میں سے جو سائنٹسٹ فطرت کی حقیقت معلوم کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے مختلف انسانوں نے انسانوں کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک جسم کی مثال سے آپ سمجھیں کہ ایک جسم کے ایک عضو کا علاج کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ پورا جسم ہمیں معلوم ہو۔ کوئی بھی شخص صرف ناخن کے بارے میں یا ہڈیوں کے بارے میں پڑھ کے ہڈیوں کا ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ پورے جسم کی سائنس کو نہ پڑھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اسپیشلسٹ اپنے پہلے مرحلے پر MBBS کرتا ہے اور کئی سال اس میں لگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواہ کسی کو آئی اسپیشلسٹ بننا ہو یا دانتوں کا ڈاکٹر بننا ہو یا بچوں کی ولادت سے متعلق یا بچوں کا ڈاکٹر بننا ہو، ان سب کو پورے جسم کی حالت کے بارے میں پہلے تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس خاص عضو کے بارے میں۔ اگر کوئی بھی ڈاکٹر صرف آنکھ کو مطالعہ کر کے، آنکھ کو اسٹڈی کر کے آنکھ کا علاج کرنا چاہے تو وہ ایک صحیح ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، صحیح علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایک عمارت کی اصلاح کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی جب تک عمارت کی پوری حالت حیت اس کو نہ پتا ہو تو وہ پوری طرح اس کو صحیح طور پر رینوویٹ نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مشین کو پوری طرح جانے بغیر اس کے ایک پرزے کو بھی صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ راستے میں آتے ہوئے ہماری گاڑی کا تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ڈرائیور بھی ماہر تھا، اسے تھوڑا بہت گاڑی کا حال ہوریا معلوم تھا، پہیا بدلنا، چند اور چیزوں کو آگے پیچھے ٹھوک ٹھاک کے کرنا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی گاڑی صحیح چل کیوں نہیں رہی، اس کو ہوا کیا۔ آخرکار ہمیں ایک ورک شاپ میں جانا پڑا، اور ورک شاپ میں چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ڈرائیور سے کم عمر کے تھے انہوں نے مل جل کر مختلف پرزے کھول کے اور وہ فالٹ نکال لیا کہ یہاں ہے خرابی، یہ چیز ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو مرمت کروائیں گے تو یہ گاڑی سیدھی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ویسے گاڑی کی ساری ٹیکنیک جانتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ پوری گاڑی کام کیسے کرتی، فنکشن کیسے کرتی، کون سی چیز کس سے جڑی ہوئی ہے، کس چیز کو صحیح رکھنے کے لیے، اگر اسٹیئرنگ میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو وہ اسٹیئرنگ کے اوپر والے حصے میں نہیں ہے، وہ جہاں وہ کنیکٹڈ ہے وہاں پہ خرابی ہے۔ تو ایک بھی مشین اصلاح نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کا پورا حلیہ معلوم نہ ہو، اس کی پوری ٹیکنیک سے واقفیت نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کے کسی صرف ایک مرض کے علاج کے لیے صرف کسی ایک حصے کا علاج کافی نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اقتصادی اصلاحات کریں تو یہ پاسبل ہی نہیں جب تک ہم پورے انسان کی سوچ، اس کے اخلاق، اس کی نفسیات، اس کے کردار، اس کے ماضی، اس کے مستقبل اور صرف ایک انسان نہیں، پورے معاشرے، پورے علاقے، پوری دنیا کے تمام حالات سے آگاہ نہ ہو، اور کسی ایک انسان کے لیے یہ ساری معلومات حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرز اور فلاسفرز پیدا ہوئے ہیں، مثلاً ان میں کارل مارکس کا نام لیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا فلسفی تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں اتنا پڑھا تھا کہ زندگی کے آخری 35 سال اس طرح گزارے کہ لندن میں برٹش میوزیم کے کتب خانے میں صبح وہ سب سے پہلے داخل ہوتا اور شام کو سب سے آخر میں نکلتا، اور 35 سال تک وہ شخص اس طرح پڑھتا رہا۔ اس کے باوجود جب وہ اپنی کتاب لکھنے پہ آیا تو اس کی صرف ایک والیوم شائع کر سکا، ایک جلد، اور وہ بھی صحیح مکمل طور پر اس کو ریوائز نہ کر سکا، اور ایک دن اپنے مطالعے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا اسی کمرے میں بیٹھا بیٹھا انتقال کر گیا۔ 35 سال کا علم اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض فلسفی جو تھے، بعض اسکالرز جو تھے، وہ اس سے بھی زیادہ وسیع معلومات رکھتے تھے۔ مثلا کارل مارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 8 زبانیں آتی تھی، یونانی، اطالوی، اسپینش، جرمن، انگریزی، فرینچ، ڈچ، فریشین، اور آخری عمر میں اس نے رشین زبان بھی سیکھنا شروع کی تھی، اور ساری عمر پڑھتا ہی رہا۔ اقتصادیات، فلسفہ، ادب، مذہب، کوئی دنیا کا موضوع ایسا نہیں تھا کہ جس میں اس نے مطالعہ نہ کیا، جس نے 35 سال ایک کمرے میں گزارے۔ ہے ہم میں سے کوئی مسلمان جو 35 سال ایک کمرے میں گزارے؟ کوئی نہیں۔ 35 سال جس شخص نے ایک کمرے میں گزارے، پڑھ پڑھ کے لائبریریاں حفظ کر ڈالی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کو جب فائدہ پہنچانے کا وقت آیا تو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ صرف ایک کتاب ابھی لکھی تھی، اور اس میں بھی ابھی اس نے صرف جو گزشتہ دنیا کے حالات تھے ان پہ تنقید اور تبصرہ ہی کیا تھا، آگے ابھی اس نے پیش کچھ نہیں کیا کہ انسان کی مشکلات کا حل کیا ہے۔ یہ ہے انسان کی کوشش، انسان کا علم، انسان کی حقیقت۔ تو یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بڑے بڑے انسانوں کی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑا اور جنہوں نے بڑے بڑے نظام پیش کیے، ان کی بات ہو رہی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اسی طرح اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب کوئی سائنسدان بوڑھا ہو جائے تو اس کی گردن اتار کے کسی نوجوان کھلاڑی کی گردن کی جگہ بدل دی جائے کہ جسم تو موسٹ ایکٹیو ہو اور دماغ اس کا وہ 90 سال کے تجربات والا ہو۔ اور لٹرلی اس پہ تجربات ہو رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ باقی تجربہ کامیاب ہے، صرف یہ کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا جو فلوئڈ ہے یہ نہیں ابھی جڑ رہا، باقی چیزیں جو ہیں، باقی ہڈیاں اور مسل اور یہ ساری چیزیں جوڑ لی ہیں انہوں نے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ برین کے ساتھ جب تک اس کا کنیکشن نہ ہو ریڑھ کی ہڈی پر پراپرلی تو پورے جسم کے جو فنکشنز ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر بھی ہم راضی ہیں کہ اگر ایک شخص ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا یا زیادہ ایکٹیولی جسم سے کچھ نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ جو اس کا دماغ پچھلے سائنسدان کا یہ استعمال کرے گا اور اس کے بعد مزید یہ علم حاصل کرے گا تو ہمیں زیادہ بہتر طور پر بتا سکے گا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ پینسلوینیا ہے شاید ایک علاقہ جس کے پٹسبرگ اس کا ایک شہر ہے جس میں دنیا کا سب سے مشہور انسانی اعضاء کے ٹرانسپلانٹ کا مرکز ہے، اور جہاں پر ایسی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی وحی سے منہ موڑتا ہے اور اس وحی سے منہ موڑ کے خود انسانوں کے حالات جان کے تجربے اور علم اور مشاہدے کی روشنی میں اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس دنیا کی معرفت کو پانا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایسے کام کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ انسانوں کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ ایک مشین کو جب تک پورا نہ جانے، ایک جسم کو جب تک پورا نہ جانے تو ایک دانت کا علاج نہیں کر سکتے آپ۔ بالکل اسی طرح کوئی انسان، کیونکہ انسان کے علاوہ اور مخلوق کا کیا نام لینا، بھینسوں سے یا گدھوں سے تو توقع نہیں کہ انسان کے لیے کوئی قانون ضابطہ بنائیں گے، انسان ہی بنائیں گے نا۔ اور انسانوں میں بھی ذہین ترین انسانوں کا یہ حال ہے، جب کوئی انسان اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں جانتا، اس کائنات کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، تو کیسے بتا سکتا ہے کہ انسان کے لیے فائدے کی چیز کیا ہے اور نقصان کی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کو کوئی اچھا قانون یا نظام کہاں سے دے سکتا؟ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ سب کچھ محدود ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی اور ہستی سے رجوع کریں جس کا علم بھی مکمل ہو۔ ابھی میں نے بات کی نا کہ ایک پروٹون کی تحقیق کے لیے اتنی قیمتی مشین، کئی ملین، $275 ملین کی مشین لگائی گئی ہے، تو اسی سے اندازہ لگائیں وہ جو آیت الکرسی میں آتا نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
इल्ला बिमा शा, कि लोग अल्लाह के इल्म में से कुछ भी अता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहता है। एक प्रोटॉन की तहकीक तो अभी तक वो कर नहीं सका, अपने बारे में क्या जाने। और साइंसदान इस बात का इतराफ करते हैं कि जो जो हमारी मालूमात में इजाफा होता है, यूं महसूस होता है कि हमारी जहालत और बढ़ रही, हमें अपनी जहालत का और ज्यादा इतराफ होता है। तो ऐसी हालत में जबकि हम इस कदर कमजोर चीज हैं, इस कदर थोड़ा इल्म रखने वाले हैं, हम अपने फायदे, अपने भले, अपने मुस्तकबिल के लिए कैसे कोई अच्छी चीज ला सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे फायदे की है और कौन सी चीज हमारे नुकसान की है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना पड़ेगा, जो इस कायनात का खालिक है। उससे पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज नुकसानदेह है, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ वापस जाना है, और हमें इस दुनिया में क्या करना चाहिए कि जिससे हम बेहतर से बेहतर फायदा उठाते हुए अपने वक्त को, इस दुनिया को भी खुशगवार बनाए और आखिरत को भी खुशगवार बनाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान की ये जरूरत पूरी करने के लिए साइंसदान नहीं भेजे, पैगंबर भेजे हैं, पैगंबरों को भेजा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर इस काम के लिए मबूस किया कि हिदायत को मुकम्मल कर दिया जाए। और रबीउल अव्वल का ये महीना एक खूबसूरत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह ताला का ईमान वालों पर बड़ा ही एहसान है। अल्लाह ताला इस बात को एहसान करार देते हैं, ए ईमान वालों तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान है। क्या? इस बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, जब उसने एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से है, यानी एक इंसान को मुंतखब किया कि जो उसी माशरे से ताल्लुक रखता है। और वो क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, और बेशक इससे पहले वो खुली गुमराही में मुब्तला थे। तो इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर लोग भटक रहे थे, भूले हुए थे। आपको मालूम है कि दलाल का माना अरबी जबान में सिर्फ गुमराह होना नहीं है, दलाल का माना अरबी जबान में भटकना, हैरान परेशान होना। जैसे दुनिया उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हैरान थी, परेशान थी, भटक रही थी, गुमराह थी, बिल्कुल आज भी दुनिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बगैर, आपकी तालीमात के बगैर, आपकी लाई हुई किताब के बगैर, आपकी सुन्नत और आपकी सीरत के बगैर आज भी भटक रही, हैरान और परेशान है, दुखी है। और बड़ी बड़ी रकमें खर्च की जा रही हैं ये मालूम करने के लिए कि जरा झांक के देखे उस आसमान के पीछे क्या, और मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, और मरने के बाद इंसान के साथ क्या गुजरती है, क्या बीतती है। तो इससे और ज्यादा एहसास होता है कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि हमने कुछ भी खर्च नहीं किया और हमको असल हकीकत पता चल गई, हमारे हाथ से कुछ भी नहीं गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें हकीकत का इल्म दे दिया गया, इस पर्दे के पीछे का इल्म दे दिया गया, इस आसमान के पीछे के बारे में बता दिया गया। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई, मेराज करवाई गई, आपकी आंखों से वो सब कुछ दिखा दिया गया, और आपका उस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं आया। जब दुर्राग के ऊपर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आसमानों तक आपको पहुंचाया था। आपको अबू मैंने बताना, एक वॉयजर के लिए कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए जो जाके ज़ुहल की हालत मालूम करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर पहुंचाया गया बगैर किसी मादी रकम के खर्च किए। क्या ये अल्लाह का हम सब पर एहसान नहीं? हम कितनी खुशकिस्मत कौम है, कितनी खुशकिस्मत उम्मत है कि हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत महफूज है। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि वो कौमें जो इस हक के पैगाम के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो लोग जो दीन से मुंह मोड़ के जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो कितनी हलाकत, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानी और कितने दुख का शिकार है। आपको शायद पहले भी मैंने बताया हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में दुनिया की मादी जरूरत हर ऐशो इशरत की इंतहा है। ये स्वीडन और नॉर्वे वगैरह जो ममालिक हैं, इसमें कुछ अफगानी, जब ये अफगान जिहाद हो रहा था तो यहाँ से कुछ अफगानियों ने पनाह लेने के लिए नॉर्वे और स्वीडन वगैरह चले गए।
تو انہوں نے وہاں سے پھر رابطہ کر کے یہاں پر بتایا کہ کس طرح ان کو کیا کچھ ملا ہے، حالانکہ وہ یہاں ایک دوسرے ملک کے لوگ تھے۔ جب انہیں پناہ دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کے 5 بچے ساتھ تھے تو 5 کمروں کا گھر اس کو ملا، 3 بچے ساتھ تھے تو 3 کمروں کا گھر۔ ایئرپورٹ سے جو گاڑی لینے کے لیے گئی وہ گاڑی ان کی ذاتی گاڑی قرار پائی، اور اس کے علاوہ عیش و عشرت کا ہر سامان، ٹیلی ویژن، فریج، ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے وہ ان اپارٹمنٹس میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ جیسے آج کی دنیا میں کوئی دنیاوی سہولتوں کی کیا تمنا کر سکتا ہے، وہ ساری تمنائیں اس ملک میں ہر انسان کی پوری ہوتی۔ پھر سیکس کے معاملے میں اتنی آزادی ہے کہ باپ اگر بیٹی سے کچھ کرنا چاہے، بیٹی باپ سے، بھائی سے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی روک ٹوک نہیں، حکومت کی طرف سے کھلی چھٹی، یعنی انسان کی ہر خواہش پوری ہو رہی۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ انہی ممالک میں، سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو قتل وہیں پر کر رہا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اگر انسان کی خوشی کا انحصار صرف دنیا کی مادی نعمتیں ملنے پر ہوتا تو کیا انسان اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالتا؟ تو بات یہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور آج بھی وہ لوگ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، آج بھی وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، خواہ وہ ترقی کے کس عروج کو جا پہنچے، چاند چھوڑ مریخ پہ اور اس سے بھی اوپر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن جب تک ان کو یہ جواب نہیں ملتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے دنیا میں رہ کے، اس وقت تک ان کی پریشانی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور وحی الہی کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں کہ انسان اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے، اپنی معرفت حاصل کر سکے، اپنے آپ کو پہچان سکے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کیا کرے؟ اس راستے کو پکڑ لے، اس انسان کو پکڑ لے، اس ذریعے کو تھام لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک ہدایت بھیجی، ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، ان سے اپنا تعلق درست کر لے۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق صحیح بنیادوں پر استوار نہیں، اس وقت تک ہمیں ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے معاشرے میں 2 سٹریمز ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ 2 انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا کیا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی، وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ قرآن کو اپنی عقل سے من مانے مطلب بہلانا چاہتے ہیں، کبھی ڈکشنری کی مدد سے، کبھی کسی اور چیز سے۔ ان کے نزدیک حدیث اور سیرت کا کوئی مقام نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید وہ اپنی عقل کے ساتھ وہ ساری گتھیاں سلجھا لیں گے کہ جو انہیں سلجھانی چاہیے۔ یہ ایک انتہائی رویہ ہے، اس لیے کہ ہم نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے، اور جب تک ہم محمد الرسول اللہ کو نہ مانیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا محبوب، اپنا نبی تسلیم نہ کریں، اس وقت تک ہدایت حاصل ہو بھی نہیں سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ میرا اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ جب تک آپ کو نہیں تھاما، آپ کے پیچھے نہیں چلے، اس وقت تک دین مکمل ہی نہیں ہوا، وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہمیں وہاں تک پہنچانے والا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، گائیڈ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، بھلا منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ پہنچ سکتے ہی نہیں۔ کوئی بھی شخص اگر کسی سڑک پر گاڑی لے کر نکل جائے اور کہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، بس میں پہنچ جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں اور میں سڑک پر بھی چلا رہا ہوں اور میں پہنچ جاؤں گا، نہیں، جب تک کہ وہ اسلام آباد کی سڑک نہ لے، اور وہ سڑک لینے کے بعد بھی جب تک وہ مائل سٹونز نہ دیکھتا چلا جائے، اس وقت تک وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں عموماً ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ اگر کوئی شخص 4 گھنٹے اپنے ہی شہر میں گاڑی دوڑا کر گھر پہنچ جائے تو کیا وہ منزل پہ پہنچ سکے گا؟ کیا وہ سمجھے گا کہ میری منزل آ گئی؟ کبھی نہیں۔ رات ہمارے ساتھ ایسے ہوا، تقریباً 3-4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ آنے جانے میں، گھومنے پھرنے میں ہم نے لگا دی، اور آخر گھر جا کے بیٹھ گئے تو فلائٹ کینسل ہو گئی۔ تو میں ہنس رہی تھی بیٹھ کے کہ یہ مثال میں عموماً لوگوں کو دیتی تھی کہ 4 گھنٹے اپنے ہی شہر میں پھرنے سے دوسرا شہر نہیں آتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کی سڑک اختیار کی جائے۔ وہ ذریعہ اور وہ طریقہ اور وہ رہنما، عربی زبان میں امام کا لفظ سڑک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شاہراہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، امام لیڈر کے لیے بھی۔ تو یہ جو سڑک یا راستہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ہمارا رہنما ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ آپ صحیح سڑک نہیں لیں، اس سڑک پہ گاڑی نہ دوڑائیں، شہر کے اندر چاہے سارا دن دوڑاتے رہیں، آپ اس دوسرے شہر میں نہیں پہنچیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اچھے کام کرتا پھرے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر کرتا ہے، آپ کے طریقے کے علاوہ کرتا ہے، تو وہ منزل تک کبھی پہنچ سکتا ہی نہیں، جتنی مرضی محنت کر لے۔
جتنی چاہی کوشش کر لے، جتنا مرضی ذہین کو 10-20 زبانیں جانتا ہو، دنیا کی ہائیسٹ ڈگریز کیوں نہ رکھتا ہو، سب سے عقل مند انسان ہو، اور وہ سوچے تو میں اپنی عقل کے ذریعے راستہ پالوں گا، اپنے مال کے ذریعے پالوں گا، نہیں، کبھی نہیں پا سکتا۔ یہ بھٹک رہے ہیں نا، ملینز ڈالر خرچ کر کے، نہیں پتا چلا کہ جانا کہاں ہے، حقیقت کہاں ہے، انجام کیا ہے ہمارا، اور ہمیں اس انجام کو سامنے رکھ کے یہاں کیا کرنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ نہیں پہنچے، اگر کوئی بھی انسان یہی طریقہ اختیار کرے گا تو اصل منزل کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں تھامے، آپ کو اپنا رہنما نہیں بنا، آپ کو نہیں پکڑے، اس وقت تک جنت تک پہنچنا محال، اللہ کی رضا کو پانا محال، ناممکن۔ اس لیے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں میرے لیے قرآن کافی ہے اور حدیث کو تو میں مانتا ہی نہیں، تو وہ گمراہی میں مبتلا ہے، اور اس کے لیے یہ بہانہ اور عذر کافی نہیں کہ وہ کہے کہ ہاں میں عربی زبان جانتا ہوں اور میں بہت سی ڈکشنریز کنسلٹ کر سکتا ہوں، میں عربی ادب سے واقف ہوں، عربی شاعری سے واقف ہوں، میں قرآن سے خود مطلب نکال لوں گا۔ نہیں، قرآن اللہ نے اگر ایسے ہی بھیجنا ہوتا تو ہر شخص ماں کے ذیک سے کتاب بھی لیا تھا، جہاں 2 آنکھیں لایا تھا نا، تو اس کی ہتھیلی میں ہی ورقے لکھے ہوتے کہ ایک دفعہ ٹچ کرو تو سورۃ فاتحہ آ جائے گی، دوسری دفعہ ہاتھ مارو تو سورۃ البقرہ آ جائے گی، ہر شخص کی ہتھیلی میں قرآن لکھا ہوا موجود ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل؟ اگر آج ہم کمپیوٹر میں ٹچ کے ساتھ سکرین بدلتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل تھی کہ ہمارے ہاتھ میں اس کو صفحہ بنا دیتا اور ہم یہاں سے بٹن دباتے اور صورتیں نکالتے جاتے۔ انسان نے کمپیوٹر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور انہی کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ دوسری انتہا ہماری قوم میں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محبت، رتبے، مقام اور مرتبے کو حد سے بڑھا دیا، اور جو اصل ان کا مقام تھا اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، ان کی رہنمائی میں کام کرنے کی بجائے ان کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ ہماری قوم کا ایک دوسرا المیہ، اور اس کی وجہ سے جو کرنے کا کام تھا وہ رہ گیا، اور جو نہیں کرنے چاہیے تھے ان میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دکھاتی ہوں، اور آج کل تو دن رات آپ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر طرح طرح کی نعتیں پڑھیں گے اور سنیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات برابر، بعض اوقات اس سے بھی اونچا کر دیا جاتا، اور ہم شعر خوش آوازی کے لیے سنتے رہتے ہیں اور ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کیا رہے ہیں۔ مثلا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو عرش پر خدا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ میں اتر آئے۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جسم کے اندر دکھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں خدا ہے۔ جیسے وہ ایک اور شعر ہے نا خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا۔ یہ اکثر یہ شعر لکھا ہوتا ہے، معین الدین چشتی کے دربار پہ لکھا ہوا ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی انسان خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے بنا ڈالا۔ پھر اسی طرح ایک اور شعر، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا شرک۔ ہر نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ نہیں، جو کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے، صرف اسی کو پکارنا برحق ہے۔ لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا، اسی سے مدد مانگنا درست ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا شرک ہو جاتا ہے۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں رزق دیں، آپ ہماری مشکل آسان کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسری انتہا کی طرف ہم چل پڑیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور شعر، یہ اصل میں سب شرکیہ شعر ہے لیکن میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ پڑھے جاتے ہیں اور ہم جھوم رہے ہوتے ہیں سن کے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پڑھا کیا گیا۔ اور یاد رکھیں جہاں شرک ہو جاتا ہے وہاں بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک اور شعر ہے، اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی کو، تو دیکھا ذات احمد میں احد رو پوش رہتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا رہتا۔ اب یہ بالکل جیسے عیسائیوں نے کہا تھا نا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ کون ہے؟ وہ مسیح ابن مریم۔ بالکل وہی عقیدہ مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لیا۔ وہ بھٹکے تھے، ہم بھی بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں سکھایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ایسے لوگوں میں جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہنسنا چاہیے اور نہ گمراہ ہونے والوں کا، لیکن ہم گمراہ ہونے والی قوموں کے پیچھے چل پڑے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر، مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔
मुश्किल कुशा है तेरा नाम, नबियों के सरवरो इमाम। इसी तरह एक और शेर मैंने कहीं सुना था किसी मजलिस में, तो वो खातून नात पढ़ रही थी, तो उसमें वो ये शेर पढ़ रही थी, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोजा, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोजा। फिर आगे कहते हैं कि काबे ही अजमतों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन काबे का भी काबा मीठे नबी का रोजा। अब आप खुद सोचें कि अल्लाह का घर तो अल्लाह का घर है, अल्लाह का मकाम तो अल्लाह का मकाम है। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को और आपके कब्र मुबारक को, आपके रोजे को खाना काबा से आला करार दें और ये कहें कि खाना काबा का भी काबा वो रोजा है, तो ये शिर्क हो जाता है। काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन काबे का भी काबा मीठे नबी का रोजा। और फिर हर मकाम से बाला मीठे नबी का रोजा, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोजा। आपको पता है अर्श क्या है? जिससे अल्लाह ताला मुस्तवी है, अल्लाह ताला का मकाम। और इस शेर में क्या कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा मुबारक है वो अर्श से भी बुलंद है। ये हो सकता है, आप शायद मेरे साथ अग्री ना करें, इसलिए कि आप खामोश हैं इस तरह, या तो आपको समझ नहीं आई, आप हैरान ज्यादा है, परेशान ज्यादा है। कुछ तो बात है। मैंने तो जब सुना था तो मेरी तो रूह कांप गई थी कि ये कैसी बात कही जा रही, अल्लाह ताला के गजब को दावत नहीं देती होगी। ये बिल्कुल ऐसे ना, अल्लाह ताला की हैसियत एक बादशाह की है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला पूरी कायनात के बादशाह है। अब अगर किसी भी हस्ती को, खा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हो, अगर हम ये कहें कि वो अल्लाह ताला से बुलंद है, तो ये क्या होगा? शिर्क भी होगा और अल्लाह के गजब को दावत भी देना होगा। इसलिए हमें दोनों इंतहाओं को छोड़कर एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है। ना तो ये कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत नहीं, हम उनके बगैर ही दीन समझ लेंगे और हदीस की कोई जरूरत नहीं और ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। ना तो हम ये कहेंगे और ना ही हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ताला से बढ़ना या अल्लाह के बराबर, क्योंकि अल्लाह के बराबर करना जो है वो क्या है? शिर्क। अल्लाह से भी बढ़ा देना, गुलूब, हद से बढ़ना। और ये दोनों चीजें अल्लाह के गजब को दावत देती। कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकी कमाते कमाते नेकी बर्बाद, गुनाह लाजुम के मुर्तकिब हो जाए। इसलिए क्या जरूरी है कि हमारा ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही बुनियाद पर कायम हो, तभी हमें सही रोशनी हासिल होगी, सही रास्ता नसीब होगा और सही मंजिल पर पहुंचेंगे। आप देखें कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ इस माइक के अंदर से। ये माइक अगर सही कनेक्शन के साथ न जुड़ा हुआ हो अपनी असल के साथ, तो आवाज ऊंची नहीं आ सकती। आपको मालूम है कि इस जगह की ये जो तार है सिर्फ यहाँ नहीं है, बल्कि ये जिन स्पीकर से आवाज आ रही है ना, इसके साथ भी इसका कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन टूट जाए, चाहे स्पीकर लगा रहे, चाहे माइक में मैं बोलती रहूं, अगर कनेक्शन टूट जाए तो क्या होगा? आवाज नहीं आएगी, मकसद नहीं पूरा होगा। अगर वोल्टेज कम हो जाए तो भी मकसद पूरा नहीं होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो भी मकसद पूरा नहीं होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। वोल्टेज कम होगा, आवाज भी नहीं आएगी। वोल्टेज है नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी चीज से सही फायदा उठाने के लिए क्या जरूरी है कि उसके साथ ताल्लुक दुरुस्त हो, हमारा कनेक्शन प्रॉपरली जुड़ा हुआ हो। अगर वो कनेक्शन दुरुस्त नहीं तो आप देखेंगे कि ताल्लुक भी दुरुस्त नहीं। ताल्लुक दुरुस्त नहीं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों पर फजीलत अता की, तमाम अंबिया पर फजीलत अता की, वो उनकी जात से हम सही रहनुमाई और सही इस्तिफादा कर ही नहीं सकते। आपके घर में बेहतरीन से बेहतरीन इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीन हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको सही तौर पर कनेक्ट नहीं कर सकते तो कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, पैसे भी गए और साथ एनर्जी भी बर्बाद हो रही, ख्वारी भी हो रही, क्योंकि जोड़नी नहीं आती या सही जुड़ी हुई नहीं। एक खूबसूरत इमेज है, एक खूबसूरत हस्ती है जिसको हम अडोर कर रहे हैं, जिससे मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, जिसका नाम देने के लिए हम एक रंगीन मजलिस भी सजा लेते हैं, तरह तरह की झंडियां भी लगा लेते हैं, इतर की बारिश भी करते हैं, फूलों की पत्तियां भी निछावर करते हैं, लेकिन ताल्लुक सही नहीं रखते। अब जब ताल्लुक सही नहीं तो न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश और न हमारी जिंदगी में वो बहार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। इसलिए निहायत जरूरी है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज हम ये बात तय करें कि हमारा ताल्लुक आपके साथ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि हम आपके तरीके पर चलकर अल्लाह के पसंदीदा तरीन इंसान बन सकें।